بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ واقعہ اصحاب فیل کے 40 دن کے بعد ربیع الاول کی 12 تاریخ دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ مردہ آباد کی زندہ نشانی عالم وجود میں آئی۔ عرب کی سوتی بستی جاگ اٹھی، اندھیری دنیا جگمگا گئی۔ اندھیری بستی میں آفتاب رسالت جلوہ گر ہوا۔ پیدائش کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے اس در یتیم پوتے کی خوشی میں قریش کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ عرب کا دستور تھا کہ شریف اور دولت مند گھرانے کی عورتیں اپنے بچوں کو دایا کے سپرد کر دیتی تھی تاکہ بچے گاؤں کی ہوا میں تندرست اور توانا ہوں۔ وہ دائیاں بچوں کو اپنے گاؤں میں لے جا کر ان کی پرورش کرتی تھی۔ اس سال بھی عرب کے دستور کے مطابق گاؤں گاؤں سے بہت سی دائیاں بچہ لینے کی خاطر مکہ معظمہ آئیں۔ ان میں ایک دائی حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ سب دائیوں نے جلدی جلدی خوشحال گھرانوں کے بچوں کو لے لیا۔ دائی حلیمہ کی سواری بہت مریل تھی، اس لیے وہ سب کے بعد پہنچی۔ اب ان کو سوائے اس یتیم بچے کے اور کوئی نہ ملا۔ مجبوراً ان کو لیا اور چلی، مگر دل میں بہت رنجیدہ کہ اس یتیم بچے سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن قدم قدم پر جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس بچے کے طفیل نازل ہوئی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ ان کے دل میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ سارا رنج خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ جب 2 برس کی مدت پوری ہو گئی تو دائی حلیمہ اس مبارک بچے کو لے کر مکہ معظمہ آئی۔ مکہ معظمہ میں ان دنوں وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے بیوی آمنہ نے آپ کو پھر واپس کر دیا۔ بچپن میں لڑکے کھیل کود کے بہت شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی سی عمر میں بھی تمام لڑکوں سے بالکل الگ تھے۔ کھیل کود، لڑائی جھگڑوں سے کوسوں دور، ہاں کام کاج میں سب سے آگے۔ اس چھوٹی عمر میں بہت سے چھوٹے موٹے کام بی بی حلیمہ کے کر دیا کرتے تھے۔ اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ جنگل بکریاں چرانے جاتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے۔ اچانک 2 سفید پوش آدمی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی دیکھ رہے تھے۔ وہ دوڑے ہوئے ماں کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ دائی حلیمہ اور ان کے شوہر یہ واقعہ سن کر بدحواس ہو گئے اور الٹے سیدھے جنگل بھاگے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زرد پڑ گیا ہے اور بہت سست بیٹھے ہیں۔ دائی حلیمہ گھبرا کر کہنے لگی، میری جان تمہارا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا، جس کو سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 برس کی تھی۔ بی بی آمنہ آپ کو لے کر مدینہ طیبہ گئی۔ ایمن بھی ساتھ تھی۔
بنو نجار کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیحال تھا۔ وہاں 1 مہینے رہی۔ جب واپس آنے لگی تو مقام ابوا پر بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ کیسا حسرتناک منظر تھا۔ سفر کی حالت، نہ کوئی اپنا نہ پرایا۔ باپ کی شفقت سے تو واقف بھی نہ تھے، ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ ہاں، بی بی آمنہ کے وفادار باندی ام ایمن ساتھ تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور مکہ معظمہ واپس ہوئی۔ دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور نگرانی اپنے ہاتھ میں لیا اور ایسی محبت و شفقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی محبت بھری گود بھول گئے۔ والدہ کی وفات کے بعد 2 ہی برس ہوئے تھے کہ غم نے پھر اپنا وار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال 2 مہینے 10 دن کے تھے کہ شفیق دادا کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ انتقال سے پہلے ان کو صرف یہ فکر تھی کہ اس یتیم بچے کو کس کے سپرد کریں، کون اس کی کفالت کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ یہ خیال رہ رہ کر انہیں بے چین کرتا تھا۔ آخر کو انہوں نے بہت غور و فکر کے بعد اپنے سب سے لائق اور ہونہار بیٹے ابو طالب کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے ذمے کی۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب نے بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے عزیز بھتیجے کی پرورش کی۔ بیٹے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا اور بہت ہی لاڈ و پیار، ناز و نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروان چڑھایا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ خدا حافظ۔